بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اسے انہوں نے اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی ہمارے راستے میں خرچ کیا، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی خسارے والی نہیں ہونے والی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے پورے پورے اجر سے نوازے اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ بے شک وہ اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس کے لیے، بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ وہ مقدس گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور پھر ان سے کما حق کو اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ اعمال اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بنا دے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہر بندہ اپنے طور پہ اپنے اپنے فیلڈ، اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اہل القرآن قرآن یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزوں کا اہتمام فرماتے اور یوں رمضان کی تیاری کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفل و نوافل کی ادائیگی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ سب رمضان المبارک کی تیاری کے انداز ہیں۔ اور اسی طرح تاجر پیشہ لوگ جو ہیں، وہ تجارت پیشہ لوگ، وہ بھی اپنے اپنے انداز سے تیاری کرتے ہیں۔ ساری زندگی رمضان المبارک کے اندر بھی وہ عمل جاری رہتا ہے، بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہو جاتا ہے کہ 100 کی چیز 500 کی بیچ کر اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہیں تراویح مس نہ ہو جائے ہماری۔ سارا دن اور خاص طور پہ افطاری کے اوقات میں ملاوٹ والی چیزیں بیچ کر کھجور ڈھونڈتے ہیں کہ افطاری کھجور سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے انداز ہیں کہ اللہ اور بندوں کا حق کھا کے ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں مساجد میں آ جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ وہ ہماری محنت ہے
جو ایک خاص کرنسی کے لیے میں بھی کرتا ہوں گا اور آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری محنت کے بدلے ہمیں وہ کرنسی ملے گی کہ جو لمبی چوڑی جو حدود میں چلنے والی تو دور کی بات، وہ پاکستان سے باہر بھی نہیں چلتی، اور پاکستان میں بھی ہم اس وقت تک چلا سکتے ہیں جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کرنسی جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ جس کے ذرا ہاتھ لمبے ہیں وہ فارن کرنسی بھی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی دسترس میں ریال ہیں، درہم و دینار ہیں، ڈالر ہیں، یورو ہیں، پاؤنڈ ہیں، وہ سب ان کے پیچھے کسی نہ کسی طرح 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10 ہو جائیں، اور یہ گنتی ایسی ہے پھر کبھی بھی اس کو بریک نہیں لگتی ہے، یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کمائی کرنے والے لوگوں کو قرآن پاک میں بتایا ہے کہ کمائی اصل میں اللہ کے حضور ہے کیا۔ کمائی کا لفظ آپ ایک بڑی اہم بات ذرا نوٹ فرمائیں۔ کمائی کا لفظ اللہ نے قرآن پاک میں جتنی مرتبہ بھی بولا ہے وہ مال کے متعلق نہیں ہے، میرے علم کے مطابق، غلط ہو سکتا ہوں۔ مال کے متعلق جتنی مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا، فرمایا جو میں نے تمہیں مال دیا۔ مال کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے کمایا، مال کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو میں نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا، خرچ کرو تو اس میں سے جو میں نے تمہیں پکڑائے ہیں، میرے راستے میں دو تو وہ جو میں نے تمہیں پکڑایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کو پیسے پکڑا دے کہ بھئی یہ 1000 روپیہ پکڑ لو، پھر فون کرے کہ یار اس میں سے 10 روپے فلاں غریب آدمی کو دے دو، 100 روپیہ فلاں کو دے دو، تو اس بندے کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ غصہ کرنا شروع کر دے، وہ کہے نہیں بھائی تھوڑے ہو جان کے میں کیوں دیواں۔ بھائی جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ دو تم، جس نے پکڑائے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ دے دو، تو تمہیں تھوڑے ہونے کی کیوں ٹینشن ہے؟ جس کے ہیں وہ اور بڑھا دے گا۔ یعنی یہ وہ ایسی چیز ہے، اللہ نے عرض کیا کہ کمائی کا لفظ جہاں بھی بولا، آپ ماشاءاللہ اکثر اہل علم یہاں پہ موجود ہیں اور آپ سے گفتگو کر کے بڑا اس حوالے سے لطف آتا ہے کہ اہل علم سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں ٹھہراتا۔ لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور یہاں سے مراد نیک اعمال ہیں۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور انسان پر وبال بھی اسی چیز کا ہوگا جو اس نے کمایا، یعنی اس سے مراد کھوٹے پیسے گناہ ہیں۔ کہ اگر انسان نیک اعمال کماتا ہے تو وہ اپنے لیے فائدہ کماتا ہے، اور اگر گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال بھی انسان کی اپنی ذات پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کا، انبیاء کا تذکرہ فرمایا تلک امت قد خلت
وہ ایک مقدس جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمائی کر لی، یعنی نیک اعمال. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ہے. یہاں سے مراد کون سی کمائی ہے؟ روپیہ پیسہ، دنیا کا مال و متاع، اپنی جائیداد اور پراپرٹی. یہاں سے کون سی کمائی مراد ہے؟ جو انبیاء نے کی ہے اس کا فائدہ ان کو ملنے والا ہے، اور فرمائے جو تم کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہاں پہ مولانا اصغر اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کتنی نیکیاں کمائی. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اسی بات پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شیخ صاحب کے مقتدی رہے ہیں. اس بات پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف اتنے بڑے بڑے. ہم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے ماننے والے، ہم امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں کرنے والے، ہمارے اسلاف اتنے تہجد گزار. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم اپنا حساب دو، تم کیا کمائی کر کے آئے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ ذرا جائزہ لے اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے. ہم جمع کرتے ہیں نا، ہم جمع کرتے ہیں مختلف چیزیں اپنے اوکھے سوکھے ویلے کے لیے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں. ہم اپنے روپے پیسے جمع کرتے ہیں. یار کچھ بینک بیلنس ہونا چاہیے. کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے، کوئی پلاٹ ہونا چاہیے، بچوں کے لیے گھر بنانے کی جگہ ہونی چاہیے، بچوں کی خوشی غمی آنے والی ہے، ان کا پورا انتظام ہونا چاہیے. ہم یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے ہر اس چیز کے مقابلے میں جو تم جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہو. ہر اس چیز کے مقابلے میں فرمائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون، تمہاری جتنی بھی جمع کرنے کے حوالے سے ترجیحات ہیں، تمہاری سے مراد ہم سب اس کے مخاطب ہیں. اور میں ان تمام ترجیحات کے مقابلے میں یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ کرنسی یہی ہے، اسی کرنسی کا لین دین ہونا ہے. آپ نے وہ حدیث پاک درجنوں بار سنی ہوئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، کیا جانتے ہو مفلس غریب کنگال آدمی کون ہے؟ فقیر محتاج کون ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا داری کے حوالے سے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں تو غریب کنگال مفلس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ کوئی چیز ہو نہ چیز خریدنے کے پیسے ہو، اس کو ہم غریب سمجھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لمبی حدیث ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے. اور میں نیکیاں لے کے آئے گا قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس نے
وہی تیاری کی تھی جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے رمضان المبارک کے حوالے سے، کہ دکان پہ کچھ اور کردار ہے لیکن تیاری رمضان کی ہو رہی ہے. کوئی تراویح مس نہ ہو، کوئی سحری مس نہ ہو، کوئی افطاری مس نہ ہو، کوئی نماز ضائع نہ ہو. لیکن دوسری طرف اللہ فرمائیں گے نا کہ جاؤ جنت میں، ایک بندہ آ کے ہاتھ پکڑ لے گا، مولا آج تو انصاف کا دن ہے، میں تو اس دن پہ بڑا اعتماد کر کے دنیا میں زندگی گزارتا رہا، چلو کیا ہوا آج یہ مجھ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ اس کو بدلہ دینا پڑے گا، آج بدلے کا دن ہے. یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اتنی نیکیاں اس کو دے دو. کون سی چیز کرنسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ لین دین کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو تھپڑ مار لو بدلے میں اور بس. آج کی جو کرنسی ہے وہ آج یہاں وہ دینی پڑے گی کہ آج اپنی نیکیاں دو بھائی. آپ کے جو زیادتی ہے اس کی اتنی قیمت بنتی ہے اور اتنی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو. دوسرا آئے گا، یا اللہ مجھے گالی دی تھی، تیرے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یا اللہ اتنی نیکیاں اس کو دے دو. اب وہ کرنسی دیتے دیتے اس کی ساری جمع پونجی نمازوں روزوں والی ختم ہو جائے گی. لوگوں کے اندر معاملات بھائیوں، اس کرنسی کی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ہم وہ کرنسی ضائع کر دیتے ہیں اس کرنسی کے لیے کہ جو ہمارے بینک میں پڑی ضائع ہو جائے گی اور ہمارا نام بدل جائے گا کہ وہ فوت ہو گیا جی، اس کی جگہ پہ اب اس کا یہ وارث ہے، اب یہ جائیداد، اب یہ بینک بیلنس اس کے نام پہ منتقل کر دیا جائے. فرمایا اسی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ یہی کرنسی ہے، ہم کون سی کرنسی زیادہ بڑھا رہے ہیں. ایک تو یہ دنیاوی کرنسی ہے نا، اب اخروی کرنسی بھی ہم دیکھ لیں کہ کتنی اپنی کرنسی میں اضافہ کر رہے ہیں. فرمایا یہ حق لینے والے وہ حق لیتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ابھی لائن لگی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب دوسری کرنسی چلے گی کہ جو انہوں نے جمع کی تھی. اب اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، اب تم پہ زیادتی ہوئی ہے تو جتنے تمہارے کھوٹے سکے یعنی گناہ ہیں وہ اس کے سر پھینکتے جاؤ. اب اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ، جتنی تم پہ زیادتی ہوئی ہے اتنا اپنا بوجھ اس کے سر ڈالتے جاؤ. بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کرنسی ہے، ایک تو یہ ہم جائزہ لیں کہ اس کرنسی کے لیے میری اور آپ کی تیاری کتنی ہے، اس کرنسی کے لیے میری اور آپ کی محنت کتنی ہے، میری اور آپ کی ترجیحات کتنی ہیں. ابھی بچہ بلوغت کے قریب ہوتا ہے، ہم اس کے اکاؤنٹ کھولنے کی فکر کرتے ہیں، جی بچے کا اکاؤنٹ الگ کھول دیا جائے، بچے کا بینک بیلنس الگ کر دیا جائے. جاب ہے، مجبوری بن گئی، اب تو اکاؤنٹ لازمی کھولنا پڑے گا. لیکن بھائیو ایک اسی بچے کا اکاؤنٹ وہ اس وقت کھل جاتا ہے جب ایک بچہ اپنی زبان سے پہلی بار مسجد میں بیٹھ کے لفظ الف سیکھتا ہے. اللہ اس کے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اب یہ کرنسی جمع ہونا شروع ہو گئی. ہمیں اس ایج کا، بچے کی اس عمر کا بڑا انتظار ہے جب ہمارا بچہ کماؤ پتر بن جائے. لیکن جو ہماری اصل کمائی ہے وہ تو کماؤ پتر پہلے دن زبان کھولتا ہے. فرمایا اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ. جب تمہارے بچے کی زبان کھلے تو اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھاؤ لا الہ الا اللہ، اس کو بتاؤ لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ تمہارا اکاؤنٹ کھل چکا ہے. اب وہ تمہارا کماؤ پتر ہے، اب تمہاری کمائی شروع ہو چکی ہے، اب وہ تمہارا کماؤ بیٹا ہے. اب اس کی کمائی کی حفاظت کرو، اب اس کی کمائی کو محفوظ کرو.
اور نہ صرف یہ کہ اس کی کمائی کو محفوظ کرو، کو بچہ 100 روپیہ ضائع کر کے آ جائے، ہم اس کو معاف کریں گے؟ نہیں معاف کریں گے کہ تجھے میں نے چیز لینے کے لیے بھیجا ہے، سودا سلف لینے کے لیے بھیجا ہے، 500 روپے کا نوٹ گم کر کے آ گئے ہو۔ لیکن اس بچے کی جو نیکیاں کمائی ہوئی، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں والی سرمایہ اور کمائی اس کو کتنا ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس کو کتنا غیر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا یہ ایسا سودا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنے والا، یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت کے اندر کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ لوگو اگر اللہ سے پورا پورا اجر چاہتے ہو نا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ ساری چیزوں کا بدلہ دنیا میں مت مانگا کرو۔ میں نے دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا میری سنی نہیں جا رہی، اتنے عرصے میں کبھی اس مالک نے بھوکا سونے دیا؟ کبھی اس مالک نے پیاسا چھوڑ دیا؟ کبھی اس مالک نے تمہاری کوئی ضرورت چھوڑی ہے؟ جب ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ تمہیں بھول گیا؟ لا یضل ربی ولا ینسا۔ وہ رب بھولتا نہیں ہے اپنی مخلوق کو۔ یہ مخلوق کا حوصلہ ہے کہ ہفتہ ہفتہ گزر جائے رب یاد ہی نہ آئے، سارا سارا دن گزر جائے رب کے آگے سجدے کی یاد نہ آئے۔ جس کا دیا صبح کھایا، جس کا دیا دوپہر کھایا، جس کا دیا شام کھایا، نہ صبح رب کو یاد کیا، نہ دوپہر کو، نہ شام کو، ساری کی ساری اپنی مصروفیات کو اپنے معاملات کے اندر ہی الجھاتے ہوئے گزار دیا، اپنے کاموں میں لگے رہے، اس رب کو بھلا کے زندگی گزاری۔ وہ رب جس نے کہا فاستبقوا الخیرات، قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے 2 جگہ پہ یہ لفظ بولا کہ لوگوں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، اور ان کے آگے جو بات اللہ نے فرمائی وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق وہ بڑا خاص ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا فاستبقوا الخیرات، تم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، اور اگلی دونوں باتیں سورۃ البقرہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی جاؤ گے نا اللہ تمہیں لے آئے گا۔ کتنا بھاگ سکتے ہو رب سے، کتنی بغاوت اختیار کر سکتے ہو، 5 نمازیں چھوڑ سکتے ہو، اس سے زیادہ بغاوت کرو گے جمعہ بھی چھوڑ دو گے، اس سے زیادہ بغاوت کرو گے رمضان بھی چھوڑ دو گے، اس سے زیادہ بغاوت کرو گے مال گنتے گنتے نہ زکوٰۃ کی فکر نہ حج کی فکر۔ کتنا بھاگ سکتے ہو؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں بھی جاؤ گے رب تمہیں اپنے کنٹرول میں کر لے گا، چونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ رب کی قدرت سے کتنا بھاگو گے، رب سے کتنا دور جاؤ گے؟ تمہاری کیا مجال ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے؟ بھائیو اپنے اس گناہ پہ غور کریں جس وجہ سے اللہ پسند نہیں کرتے کہ یہ میرے سامنے سجدہ کرے، اپنے ان گناہوں کی فکر کریں جن کی وجہ سے رب ہمارے مالوں سے زکوٰۃ پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کہیں ہم جی روزہ نہیں رکھتے، ہم حج کے لیے نہیں جائیں گے، ہم عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، ہماری کیا مجال ہے؟ سوچے تو ان اعمال کے بارے میں جس کی وجہ سے اللہ یہ نیکیاں ہم سے چھین لیتا ہے۔ رب کی ناراضگی کا پتہ ایسے نہیں چلتا کہ ہمیں
اللہ نے کو مال کم دینا شروع کر دینا ہے، بلکہ اگر نیک اعمال زندگی سے کم ہونا شروع ہو جائیں، نمازیں کم ہونا شروع ہو جائیں، روزے کم ہونا شروع ہو جائیں، رب ہمارے مالوں سے مال قبول کرنا چھوڑ دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ کم ہو جائے، تو سمجھ لیجیے رب ناراض ہے جو اس نے ہم سے نیکی کی توفیق چھین لی ہے، اس نے ہم سے نیکی کا موقع چھین لیا ہے۔ کبھی سوچے یا اللہ یہ تو ہم گنتے ہیں نا، یا اللہ یہ میرا ساتھ والا دکان والا، یہ ایک سال میں اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا تو میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا، یہ تو شکوے ہم کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی شکوہ کیا کہ یا اللہ یہ میرا ساتھ والا یہ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے جاتا ہے، مجھے فجر کے وقت بھی تو نہیں اٹھاتا، میرے ساتھ والے بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، میرا بچہ جو ہے وہ نماز کے کلمات بھی سیکھنے سے آ رہی ہے، یا اللہ فلاں کو اتنا دین دیا مجھے نہیں دیا ہے۔ کبھی رب سے ایسا بھی شکوہ زبان پہ آیا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے نا وہ سارا ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو مال تمہارے پاس ہوگا وہ تمہارا نہیں رہے گا، لیکن جو اللہ کو پکڑا دے گے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ جو وقت تم اپنے مال کے لیے لگاؤ گے وہ تمہارا نہیں رہے گا، جو تم اللہ کے لیے لگا دو گے وہ ایک ایک لمحہ تمہارا زندگی کا قیمتی ترین بن جائے گا۔ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم خود کو کوسیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں دوست کی مجلس اختیار نہ کرتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے ہی غافل کر دیا، اس نے تو مجھے رب کی تعلیمات سے غافل کر دیا، اس کی وجہ سے میری نمازیں ضائع ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، اس نے میرے دل میں مال کی ہوس لالچ ڈال دی، اللہ کی محبت میرے دل میں نہیں ڈالنے۔ مجھے یاد آیا اللہ رب العالمین نے عرض کیا، دوسری بار عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں تم اللہ کے بھلائی والے نیک اعمال اس کی طرف جلدی کیا کرو، وفروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ساریو الی مغفرۃ، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو، سابقوا الی مغفرۃ، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھو اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوانے میں۔ یہ اتنی ساری باتیں، فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، لوگوں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو کیونکہ تم سب کا اس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پہلے فرمایا تم سب کو اللہ لے آئے گا، یا پھر فرمایا کہ تم سب کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کس کس طرح کے اختلافات وہ کیا کرتے تھے، تمہارے ایک ایک اختلاف کا رب تمہیں بتائے گا، جو تم اختلاف کا بہانہ بنا کے تم دین سے دور بھاگتے رہے نا، کہ یار ایک مولوی کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تیسرا کہتا ہے یہ کرو، لہٰذا ہم نے حل نکالا ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارا بچہ ہم مشورہ کریں، ایک کہے جی اس کو میڈیکل پڑھاؤ، دوسرا کہے جی انجینئرنگ پڑھاؤ، تیسرا کہے اس کو کمپیوٹر پڑھاؤ، ہم کہیں یار اتنا چنگا وقت پایا اسی کوئی بھی نہیں پڑھا دے۔ کبھی ہم دنیا داری کے بارے میں تو ایسا نہیں کرتے کہ اتنے لوگ مختلف مشورہ دے رہے ہیں لہذا ہم کسی کی بھی نہیں مانتے، ہم بچے کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ کاروبار کا مشورہ کیا، ایک نے کہا یہ کرو، دوسرے نے کہا وہ کر لو، تیسرے نے کہا یہ کر لو، ہم کہیں ہم کوئی بھی نہیں کرتے۔ وہاں تو ہم بڑے سیانے بنتے ہیں کہ اپنی سوچ وچار اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دین اتنا لاوارث ہمارے لیے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں چھان پھٹک کرنی پڑ جائے نا، ہم وہ گوارا نہیں کرتے ہیں اور الزام سارا مولویوں کے سر ڈال کے خود بری و ذمہ ہو کے دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمائے لوگو الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کس کس کام میں اختلاف کیا کرتے تھے، لہٰذا اب موقع ہے تم بھلائی کے کاموں کی طرف جلدی بڑھو۔
اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. مجھے یاد آیا صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم سارے میرے پیچھے رہو گے، میں آگے رہوں گا. اور جب دشمن سامنے آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو میرے صحابہ اس جنت کی طرف اب جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. سیدنا عمیر بن احمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوڑائی آسمان و زمین کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں چوڑائی آسمان و زمین کے برابر. فرمانے لگے بخ بخ عربی زبان کا لفظ، جیسے ہمارے خوش ہو کے کہتے ہیں نا واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، تعجب کے ساتھ خوشی کے ساتھ جو چیز ہماری توقع سے بڑھ کے ہو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمیر یہ کیوں کہنا شروع کر دیا، بڑی واہ واہ نکلن رہی ہے تیری، اتنی واہ واہ کیوں شروع کر دی؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس جنت کا مالک بنا دے گا، مجھے اللہ اس جنت کا مالک بنائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر فَإِنَّكَ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، دونوں الفاظ. فرمایا کہ عمیر تو تو جنت کے مالکوں میں سے ہی ہے، جنت والوں میں سے ہے تو. اب زبان نبوت سے جب گارنٹی مل گئی، وہ لوگ زبان نبوت پہ یقین کرنے والے تھے نا، ان کو پتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر نکل پڑتے. حدیث کے الفاظ ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں. فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا ملنا اتنا یقینی ہے تو پھر جنت کے درمیان یہ کھجوریں جو میں کھانے لگا ہوں یہ کھانے کے اوپر تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، میں تو جنت سے اتنا زیادہ باہر نہیں رہنا چاہتا، کھجوریں کھانے میں تو بڑا طویل وقت لگے گا. ہمیں تو کاروبار میں طویل وقت بھی نہیں لگتا ہے نا، ہمیں تو ہفتہ ہفتہ گزر جائے اللہ کے لیے نہ سجدہ ریز ہوں وہ بھی طویل وقت نہیں لگتا ہے. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے جنت کی ضمانت دے دی ہے پھر اتنا لمبا عرصہ یہ کھجوریں کھانے کا ٹائم یہ جنت سے باہر کیوں گزارے؟ القت تمرہ جو ہاتھ میں ہے وہ کھجوریں پھینک دی ہیں اور اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، جنتوں کے وارث بن جاتے ہیں. بھائیو یہ سعادتوں کو سمیٹنے میں جوش اور جذبہ اور جستجو اور لگن یہ ایسی ہے جب کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ ہر جگہ پہ اپنے لیے سعادت ڈھونڈ لیتا ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبی روایت ہے لیکن اس کا آخری حصہ فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم. فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آگے ان کی تعریفیں بھی کی. بعض روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں کہ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اس سے مراد ہم تو نہیں ہو سکتے، چونکہ ہم تو دور جاہلیت میں شرک کرتے آئے، ہماری پیدائش شرک پہ ہوئی، دور جہالت ہم نے دیکھا. اس سے مراد ہماری اولادیں ہو سکتی ہیں جو اسلام پہ ہی پیدا ہوئی اور اسلام پہ ہی فوت ہوں گی. اپنے اپنے اندازے لگانے شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اس سے مراد وہ لوگ جو رب پہ کمال کا بھروسہ رکھنے والے. جب آپ نے اس کی تفصیل عرض کی کہ جو نہ دم کرنے والے، نہ دم کروانے والے، نہ بدشگونی لینے والے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے. ایک صحابی کے دل میں جستجو تھی، کھڑے ہوئے
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 تو بڑی لمبی چوڑی تعداد ہے نا، مجھے تو ان میں سے ایک سیٹ چاہیے، دعا کیجیے نا میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہو گیا۔ دیکھا دیکھی ایک ہوتا ہے اپنی لگن اور جستجو سے کوئی نیکی کا کام کرنا، ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر اعمال کرنا۔ بلا شبہ نیکی تو وہ بھی ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ جب تمام صحابہ کا تذکرہ کیا ان میں بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان کلہم وعد اللہ الحسنى۔ دوسری جگہ پہ فرمایا بھلائی تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن یہ جو سبقت لے جانے والے ابو بکر وہ ایک ہی ہے، ابو بکر وہ ایک ہی ہے، صدیق وہ ایک ہی ہے، صحابہ سارے عظیم ہیں، لیکن یہ رتبہ صرف ان کے حصے میں آیا۔ اور صحابہ کرام اس بات پہ اتفاق کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو ابو بکر کے ہم پلہ سمجھتا ہو۔ یہ اللہ نے احساس دیا۔ دوسرے بندے نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، جس کے دل سے طرف نکلی تھی نا وہ سبقت لے گیا، اب دیکھا دیکھی وہ سعادتیں نہیں ملنے والی۔ مطلب کیا؟ جب نیکی کا موقع آئے تب حساب کتاب، سوچ وچار، توجہ، مشاورت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو موقع ملا اس کو غنیمت جان کے، جو سانس چل رہی ہے اس کو غنیمت جان کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھائیوں کچھ کریں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، بڑا مشہور بات ہے۔ واپس آ کے اللہ کی باتیں بتائیں، قوم نے کہا تب مانیں گے جب ہمیں بھی رب دکھا دو۔ 70 بندے ساتھ لے گئے، اب طور پہاڑ پہ جا رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تیزی سے آگے ہیں، لوگ پیچھے رہ گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے طور پہاڑ پہ، اللہ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلدی، تیری قوم ساری کدھر ہے؟ جو بندے ساتھ لے کے آیا ذرا پیچھے نظر دوڑا، وہ تو نظر نہیں آ رہے، آپ اکیلے ہو۔ کیا فرماتے ہیں ہم اولائی علی اثری، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے پورا منظر بیان فرمایا۔ قال ہم اولائی علی اثری، اے اللہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن میں کیوں جلدی آ گیا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ میں تو تجھے راضی کرنے کے چاہ میں اتنا تیزی سے آیا، مولا تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے مجھے تو ان کا خیال ہی نہیں رہا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے فلاں نیکی لے، پہلے فلاں بندہ یہ کام کر لے، یہ اللہ کے لیے کچھ مانگا گیا پہلے فلاں بندہ کر دے، میں بعد میں کروں گا۔ کبھی ہمارے ذہن میں اذان کی آواز سننے کے بعد یہ خیال آیا یا اللہ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس لیے اٹھ کے آیا ہوں مولا تو راضی ہو جائے، میں نے دکان اس لیے چھوڑ دی مولا تو راضی ہو جائے۔ مولا بچہ تو چھوٹا ہے لیکن میں نے اس کو جلدی قرآن پہ اس لیے لگا دیا، رب لِتَرْضَىٰ، مولا جلدی اس لیے کی تو راضی ہو جا۔ یا اللہ مجھ پہ حج فرض تو نہیں ہے، میں قرض لے کے حج کر رہا ہوں، قرض لے کے عمرہ کر رہا ہوں، کس لیے مولا؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ مولا ابھی رمضان تو دور ہے، وہ روزے پتہ نہیں نصیب ہونے ہیں کہ نہیں ہونے، مولا اس سے پہلے یہ روزے رکھ رہا ہوں۔ عجلت الیک رب لترضیٰ، مولا جلدی اس لیے کر رہا ہوں مولا تو راضی ہو جائے۔ مولا مال دولت تو نہیں ہے لیکن یہ قرض لے کر تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، یہ جلدی اس لیے مچا رہا ہوں مولا لترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔
بھائیو آج کے اس جمعے کا ایک سبق اپنے پلے ہم باندھ لیں، میں بھی اور آپ بھی، یہ زبان سے کلمات دہراتے جائیں، عجلت الیک رب لترضا، مولا یہ نیکی کا کام میں نے اس لیے جلدی کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں زیادہ مشوروں میں نہیں پڑا، زیادہ سوچ بچار میں نہیں پڑا، زیادہ ایک دوسرے کی غور و فکر میں نہیں پڑا، ایک دوسرے کے منہ نہیں تکتا رہا، مجھے موقع ملا ہے، میں اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے میں آگے بڑھا ہوں۔ عجلت الیک رب لترضا، مولا میں نے جلدی اس لیے کی ہے کہ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، ففروا الی اللہ۔ لوگوں نیکیوں کا موسم بہار، یہ کرنسیوں کی لوٹ سے ہمیں 5 روپے سستی چینی ملنا شروع ہو جائے نا، گھنٹوں لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک نیکی 70 بننے والی ہے، 70 سے 700 بننے والی ہے، تب ہمیں بھائیوں تھوڑی سی روٹین سے 2 منٹ لمبی نماز بھی وہ طرح طرح کی پریشانی کا سبب بننے لگ جاتی ہے۔ بھائیوں ان نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے فاستبقوا الخیرات کے ترانے الاپتے ہوئے، ساریو الی مغفرت من ربکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے، سابقوا الی مغفرت من ربکم کی بات کو سینے سے لگاتے ہوئے، اپنے رب کی رضا کو اپنی اولین مطمع نظر بناتے ہوئے، اپنی اولین خواہش بناتے ہوئے، اپنی مقصد حیات بناتے ہوئے، آج جو رب نے موقع دیا بھائیو اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ نہ جانے ہماری زندگی کی شام کب ہو جائے، ہمارے زندگی کی جو سانسوں کی ڈوری ہے وہ کب کٹ جائے۔ جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے، جو نعمت ملی ہے اس کو اپنی نعمت بنانے کے لیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے تو یہ دنیا کی زیب و زینت، لیکن ان دونوں نعمتوں کو باقیات الصالحات کی شیپ دینے کا نسخہ رب کا قرآن موجود ہے، اللہ کا بتایا ہوا نصاب موجود ہے۔ یہ مال بھی باقی رہنے والا ہو سکتا ہے، یہ اولاد بھی باقی رہنے والی ہو سکتی ہے، جب ان کو رب کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ کی کلام کے ساتھ جوڑ دیں، دین کے ساتھ جوڑ دیں، رب کی رضا کے ساتھ جوڑ دیں، تو بھائیو دونوں نعمتیں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔